پشاور کا وزٹ میرا خیال آپ کا مکمل ہو گیا ہے. کیا صورتحال ہے ان سائڈ پارٹی جو کچھ شکیل خان کا استعفیٰ آیا اور پھر باتیں ہو رہی تھیں؟ دیکھیے شکیل خان کو میں ذاتی طور سے نہیں جانتی ہوں، مالکانڈ کے ایم پی ہیں لیکن ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے. ان کے بارے میں یہ سنا رکھا ہے کہ یہ تیسری دفعہ منسٹر بن رہے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی ذاتی استعمال کی گاڑی نہیں ہے. اس سے پہلے مراد سعید کے بارے میں کہا جاتا تھا اور یہ سچ ہے کہ جو پہلی دفعہ میں نے بنے تھے ان کے پاس ذاتی گاڑی نہیں تھی. ہمیں ایسے ہی لوگ مزید چاہیے پارٹی میں، لیکن کیونکہ اس وقت حالات مشکل ہیں، حالات سخت ہیں. ہمارا لیڈر بے گناہ جیل میں بند ہے، اس کو ہر طرف سے بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹیمپر سب کے شارٹ چل رہے ہیں، موڈ سب کے آف ہے. دوسری بات لیکن میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو پارٹی میں بڑھ چڑھ کے لڑائی میں حصہ لیتی ہوں. میں کبھی کسی خیر کے کام میں نہیں ہوتی ہوں اور صرف اس لیے کہ ہمیں خان صاحب نے سکھایا کہ سوال پوچھو، ہمارا حق ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں. پھر میرے ساتھ میرا 10 لاکھ لوگوں کا حلقہ ہے، جب وہ مجھ سے سوال پوچھے گا اور میرے پاس جواب نہیں ہوگا تو میں آگے سے کیا بتاؤں گی. تو اس کو لڑائی نہیں کہتے، اس کو اختلاف رائے کہتے ہیں. اور جس پارٹی میں یہ موروثی پارٹی آپ دیکھ لینا، فلانی آپا کا بٹوا اٹھا لیا، فلانی آنٹی کا جوتا صاف کر دیا تو جی آپ سینیٹر بن گئے، منسٹر بن گئے. یہاں ایسے نہیں ہوتا. سوال بھی پوچھیں گے، اختلاف بھی کریں گے، خان کو بھی نکالیں گے. یونٹی ہماری یہ ہے کہ خان ہمارا واحد لیڈر ہے، بٹ اس سے زیادہ لیکن ہم کسی کو بھگوان یا مجازی خدا نہیں بنا سکتے. سب الیکٹڈ ممبرز ہیں، سب عزت ماب ہیں، لیکن انکوائری ہو، بات صاف ہو تو ہم سب خوش ہوتے ہیں. کارکنوں کے بھی تو بہت سارے سوالات ہیں بالخصوص خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، بار بار جلسے ملتوی ہونے کے حوالے سے، انہیں کیسے مطمئن کیا؟ دیکھیے میرے حلقے میں تو الحمدللہ پرسوں جو ہمارے بہت ہی بیچارہ علاقہ ہے یوسف خیل، وہ ایف آر کا حصہ تھا، مرج ہو گیا ہے اور وہاں پہ ابھی بھی چلتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی آپریشن. پتہ نہیں آپریشن سچے جھوٹے رب العالمین کو پتہ ہے. وہ خود نکلے ہیں، ہمارے میئر ہیں وہاں کے حفیظ صاحب، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو انشاءاللہ نکلیں گے 8 کی تاریخ کو. لیڈرشپ آتی ہے موسٹ ویلکم، نہیں آتی ہم خان کے نکلیں گے. کیونکہ خان صاحب کی بہن نے اناؤنس کر دیا کہ اگر 7 کی شام کو 8 کی صبح کو بھی کوئی اناؤنس کرے، 8 کی دوپہر کو بھی کہ جی این او سی کینسل ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں میڈم ہم اس جلسے کو نہ مانتے نہ اس لیڈر کو مانتے. انہوں نے صاف بول دیا ہم تھک گئے انتظار کر کے، ہم نے نکلنا ہے. سو الحمدللہ عمران خان نے وہ اس پاکستان کی تشکیل دی تھی جو ووٹ جو غریب بھی ہے اس کی جیبیں لوگوں نے خالی کر دی، بجلی اور گیس کی بل سے وہ بھی اب سوال پوچھتا ہے اور ہمیں آرڈر دے رہا ہے. شکر الحمدللہ اس دن پہ کہ ہمارے ورکر کو اتنا شعور آ گیا ہے، وہ نکلے گا ہم بھی ساتھ دیں. اچھا میڈم، صبح سے ایک خبر مراد سعید سے متعلق چل رہی ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کو آپریٹ کر رہے ہیں اور عاطف خان سمیت شکیل صاحب کے خلاف ایک جو دڑا بندی اور اس حوالے سے، تو کیا کامنٹ کریں گے مراد سعید کے؟ دیکھیں مراد سعید سے میری ذاتی کوئی دوستی نہیں تھی، لیکن مراد چور نہیں ہے، مراد جھوٹا نہیں ہے. میں کبھی بھی ایسی بات نہیں مان سکتی مراد کے بارے میں کہ کوئی کہے کہ اس نے مطلب کسی انٹرفیرنس کی کسی انکوائری میں چوری کے خلاف یا کسی غلط بیانی کے خلاف. مراد ایسا ہے، مراد کی 1000 کمزوریاں ہوں گی بٹ وہ چور نہیں ہے. اچھا یہ مذاکرات کی بات یہاں پہ کے پی کے اندر ہی ہیں؟ میرے فرشتوں کو نہیں پتہ، مجھے پتہ ہوتا ہے وہ تو ملتے پہلے نہیں علی ان سے. امین گنڈا پور سے ملتے ہیں، وہ آرڈر فالو کہنے میں کرتے تو ہیں. اتنی باتیں ہوتی ہیں، کہنے میں تو یہ بھی کہتے ہیں. اب میں کیا کہوں کہ عزتداری لیڈر ہے، نواز شریف لیڈر ہے، مریم صاحبہ بڑی جینیس ہے. اب یہ ماننے والی باتیں تھوڑی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک طرف حکومت کی جانب سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی اس کو مذاکرات کا خیر مقدم بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شرائط ہیں. یہ تو کھل کے سامنے کیوں نہیں، نہ حکومت آ رہی ہے نہ پی ٹی آئی آ رہی ہے؟ مذاکرات اگر نہیں ہوں گے تو سیاسی عدم استحکام کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں سیاسی اگر استحکام کسی کو پاکستان میں چاہیے تھا تو عمران خان کے خلاف امریکہ کو استعمال نہیں کرتے. اگر کسی کو پاکستان میں سیاسی استحکام چاہیے تھا تو خان صاحب کو امریکہ کے کہنے پہ جب ہٹا دیا تو عقل استعمال کرتے اور 8 ہفتوں کے اندر اندر الیکشن کروا دیتے. شہباز کو لگانا تھا، نواز کو، مریم کو، بلاول کو، اس سے ہمارے کیا لینے دینے؟ وہ تو ڈبے بھرنے والا الیکشن تھا. وہ انہوں نے کیا نہیں کیونکہ زرداری صاحب سے الگ وعدے کیے تھے، ان سے الگ پیسے لیے تھے. میاں نواز شریف سے سنا کہ 3.5 ارب لیے تھے ڈالر. کچھ پتہ نہیں چلتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، یہ افواہیں ہوتی ہے ساری. لیکن پاکستان کے حق میں الیکشن بہتر تھا. ان کی حکومت آتی، ایک غیر مشروط حکومت آتی، ایک کیا کہتے ہیں مکمل حکومت آتی. 5 سال یہاں پہ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا، کوئی نہ کوئی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی. انہوں نے جی پہلے چاچا کو خوش کرنا تھا، پھر بھتیجی کو. اچھا پھر ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ کیئر ٹیکر کو 3 مہینے کی جگہ 6 مہینے لگا دیا. انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دی. اب تک کیا کرنا کہ باہر بندہ ٹرکی میں بیٹھا ہوا وہ پاگل ہے کہ ہمارے ملک میں پیسے انویسٹ کرے. وہ دیکھ رہا ہے کہ جی کارٹونز ہیں 24 مہینوں میں یہاں پہ 4 پرائم منسٹرز بدلتے ہیں. وہ اپنے پیسے انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ میں کیوں نہ انویسٹ کرے؟ تو ابھی جو کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت کو استحکام چاہیے، 9 فروری کا دوسرا الیکشن لوگوں نے کیوں کروایا؟
नहीं करवाना था, इस्तेकाम चाहिए था। इनको ताकत चाहिए, इनको चोरी का पैसा चाहिए। जो IPPs यानी बिजली बनाने वाले घर बिजली नहीं बनाते, उनको मैं और आप डॉलर्स में पैसे देते बिजली ना बनाने के, उनको शुक्र अदा करते कि जी आपने ज़हमत की बिजली बनाने की, ना बनाने की। तो देखिए इस वक्त पाकिस्तान एक क़यामत से गुजर है। मेरा सबसे बड़ा जो खौफ है, अल्लाह करे मेरी बात 100% गलत हो, कि ये लोगों को अब मजबूर करेंगे, जो नकली 9 मई हुआ था ना, अब असली 9 मई होगा। PTI नहीं निकलेगी, इमरान खान नहीं होगा, ये अवाम होगी और ये जाती उम्र में घुसेंगे। और ये क्या है बिलावल हाउस में कि बिजली की बिल अब तुम हमारे, तो आप देखेंगे इन लोगों ने लोगों के हालात, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, घर तो सब बेचते थे, अब तो कोई घड़ी बेच रहा है, कोई स्कूल नहीं जा रहा। आप मुझे पता है पिछले 50 साल में से हालात पाकिस्तान आपके वालिदैन ने भी नहीं देखे होंगे, इतनी बुरी हालत है। और ये फन खान तो इतने बड़े कि जो अफगानिस्तान से लड़ेंगे, ईरान से लड़ेंगे, लड़ के दिखाओ। अफगानिस्तान में डॉलर का रेट देखो, ईरान में देखो, ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनकी इकॉनमी आपसे बेहतर है। 2 साल में इन चोरों ने अल्लाह का शुक्र ये साबित कर दिया कि ये लोग पाकिस्तानियों को मफरूज करने आते हैं। गरीब को मज़ीद गरीब करो, मालदार को मज़ीद मालदार करो। कराची वाली लड़की क्या थी 4 लोगों को मारे कि मेरे पापा को तुम नहीं जानते हो। ये नशा देखें कि 4 लोगों पे गलती से भी कोई गाड़ी चढ़ाए ना तो इस तरह नहीं कहते हैं। और उसका नशा देखो, मेरे पापा ये, मेरे पापा वो। ये पापाओं का पाकिस्तान है। 25 खानदान कराची के, 25 ये क्या नाम है फैसलाबाद के, 25 लाहौर के, या जहाँ बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज है, बस उनके बच्चे पाकिस्तान चलाएंगे। क्यों? टैक्स हम दें, मुल्क ये चलाएं, नॉट एक्सेप्टेबल। मैम इस्लामाबाद के शहरियों का एक बड़ा सवाल है। जी अरबों रुपए का आपने यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया हुआ जी। है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, फिर ये कंटेनर पे ये रेड जोन बंद क्यों? देखिए जी, जब इंटीरियर मिनिस्ट्री फारिग होगी ना, कभी मेरे पीछे घूम रहे होते हैं, कभी शरियार के, कभी अली मोहम्मद के, कभी असद कैसर के। मैं तो उनको ओपन इन्विटेशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया कि आए मेरे घर बैठ जाएं, करें पैसे मत जाया करें, पेट्रोल मत जाया करें, सारा दिन देखते होंगे कि मैं क्या खाती हूँ, कहाँ सोती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या करती हूँ। यही इन्फॉर्मेशन चाहिए ना।